ایک سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحاب گامزن تھے کہ راستے میں قیام کیا تو ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ حضور رک گئے ہیں تو نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اب نماز شروع ہوگی، ادھر سے حضور بھی فارغ ہو، تو آقا کریم تشریف لائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے تو صحابہ کی صفیں بندی ہوئی تھی، حضور کو دیکھا، انہوں نے راستہ چھوڑا، پیچھے سے لے کر کے مصلی تک صحابہ نے حالت نماز کے اندر حضور کے لیے راہ کشادہ کر دی۔ کاش کہ یہ حدیث سب لوگوں نے پڑھی ہوتی اور امت میں اتنے فرقے نہ بنتے اور یہ سوچ کبھی نہ پنپتی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے۔ یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے، بخاری کے اندر چھپی ہوئی۔ اللہ اکبر! آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا، نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی چھوڑ رہا ہے۔ بالکل حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ کے حضور کھڑے ہوئے۔ ابوبکر لا یلتفت یمینا ولا یسارا، جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، پوری توجہ انہماک ہوتا۔ وہ اپنی کیفیات کے جہان میں ڈوبے تھے اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنا شروع کیا۔ مکعن و تصدیہ، قرآن نے تالی لگانا، سیٹی مارنا، یہ شیطانی اعمال ہے، لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبع کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے۔ اب جب حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک استغراق کے عالم میں ہیں، ایک کیفیت کے جہاں میں ڈوبے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا۔ دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے۔ اللہ اکبر! تو حضرت صدیق اکبر مصلی سے سرک کے پیچھے آنے لگے تو آقا کریم نے اشارہ کیا، رکو، نماز پڑھو۔ سیدنا صدیق اکبر اس کے باوجود پیچھے آ گئے۔ کبھی ہوتا ہے حکم اور کبھی ادب آگے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا نا حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، صلح نامہ لکھوایا جا چکا تو لکھا یہ محمد رسول اللہ اور قریش کی جانب سے ہے۔ تو عروہ نے کہا اگر محمد رسول اللہ مان لیں ہم تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو اس لیے محمد رسول اللہ نہیں۔ ایک سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحاب گامزن تھے کہ راستے میں قیام کیا تو ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ حضور رک گئے ہیں تو نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اب نماز شروع ہوگی، ادھر سے حضور بھی فارغ ہو، تو آقا کریم تشریف لائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے تو صحابہ کی صفیں بندی ہوئی تھی، حضور کو دیکھا، انہوں نے راستہ چھوڑا، پیچھے سے لے کر کے مصلی تک صحابہ نے حالت نماز کے اندر حضور کے لیے راہ کشادہ کر دی۔ کاش کہ یہ حدیث سب لوگوں نے پڑھی ہوتی اور امت میں اتنے فرقے نہ بنتے اور یہ سوچ کبھی نہ پنپتی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے۔ یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے، بخاری کے اندر چھپی ہوئی۔ اللہ اکبر! آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا، نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی چھوڑ رہا ہے۔ بالکل حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ کے حضور کھڑے ہوئے۔ ابوبکر لا یلتفت یمینا ولا یسارا، جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، پوری توجہ انہماک ہوتا۔ وہ اپنی کیفیات کے جہان میں ڈوبے تھے اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنا شروع کیا۔ مکعن و تصدیہ، قرآن نے تالی لگانا، سیٹی مارنا، یہ شیطانی اعمال ہے، لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبع کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے۔ اب جب حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک استغراق کے عالم میں ہیں، ایک کیفیت کے جہاں میں ڈوبے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔
تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا. دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے.